بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ اجتماع ان حضرات کا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی انصار الحجاج کے ادارے کو بہترین جزا دنیا آخرت میں عطا فرمائے کہ یہ حجاج کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. حجاج کے جانے سے پہلے ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں جن میں حجاج کو حج کی تربیت دی جاتی ہے، حج کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس کے آداب بتائے جاتے ہیں، اور پھر حج کے بعد یہ حضرات ایک اجتماع کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو حضرات حج کر کے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کیا تھا وہ وہیں پر چھوڑ کے چلے آئے، بلکہ اس حج کا آئندہ زندگی پر بھی کوئی اثر مرتب ہونا چاہیے. تو اس فکر کے لیے، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے، یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اور آج بھی اسی مقصد کے تحت یہ اجتماع منعقد ہوا ہے. حقیقتاً یہ بڑی اہم سوچ ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اتنی بڑی عظیم خوشخبری، اتنی عظیم بشارت ہے حج کرنے والے کے لیے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا. اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن حج کے دوران کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہی ہے. اللہ وہاں جاتا اس لیے ہے، اس لیے جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو دھوئے، اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب کرے، اس لیے جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی یاد تازہ کرے جنہوں نے ان مقامات مقدسہ کو تقدس عطا کیا، ان کے جیسے اعمال کرتا ہے جو انہوں نے کیے تھے. پتھروں کے اوپر، پتھر کے پاس رمی کرنا، کنکر ڈالنا. اگر ویسے دیکھو تو دنیا اس کو پاگل پن ہی کہے گی کہ 20-22 لاکھ آدمی وہ ہزارہا سواریوں کے ذریعے منتقل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف، اور مینا سے مزدلفہ، عرفات کی طرف، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور 3 دن قیام کر رہے ہیں. وہاں پر پورا شہر آباد ہو رہا ہے مینا کے اندر. بھائی پوچھو کیوں ہو رہا ہے؟
کیا کرنا ہے یہاں پر کہ جی وہ پتھر مارنے ہیں، وہ کنکریں مارنی ہیں، ہر روز جا کے اس جمرے کے پاس کنکریں پھینکنی ہیں، اور جو کنکریں پھینک کر آ گیا وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے کام مار لیا، اور وہ کنکریں مار کے آ جاتا ہے۔ ارے بھائی 20-25 لاکھ آدمی وہ سارے اس کے سواریوں کے ساتھ، مجمع کے ساتھ، ٹریفک کے ساتھ وہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ کنکریاں مار کے آ جائیں گے۔ بھائی کیوں مار رہے ہو کنکریاں؟ تو آدمی اگر کسی ویسے آدمی کے سامنے یہ بات ذکر کی جائے تو سمجھے گا بے عقلی ہے، پاگل پن ہے۔ اربوں روپیہ اس پر خرچ ہو رہا ہے، کنکری مارنے پر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور مزے میں ہے سب کہ ہاں جی ہم کنکری ماریں، کنکری ماریں۔ وہ کتنا ہجوم تھا، کچھ رش تھا، دھکا پیل تھی، کچھ تھا، کچھ تھی، کنکری مار کے آ گیا، الحمدللہ میں کنکری مار کے آیا۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یاد دلایا جائے کہ کسی اللہ کے بندے نے یہاں پر شیطان کو کنکری مار کر دور کر دیا تھا۔ تو تمہیں یہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی اللہ کے بندے نے شیطان کو کنکری مار کر اس کے وسوسوں سے، اس کی بہکانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ تو تم بھی ایسا ہی کرو اور اس کی نقل اتارو۔ یہ نقل جب اتار رہے ہو شیطان کو کنکری مارنے کی، وہ شیطان نہ وہاں پر کھڑا ہے یا نہیں کھڑا اللہ ہی جانے، وہ ایک جگہ ہے بس، اور وہ بھی ایک ستون ہے، اور ستون کا لوگ سمجھتے ہیں، ستون کو سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے یہ، حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ ایک ستون ہے۔ اور مارنا ستون کو نہیں ہے، ستون کو مارنا نہیں ہے، اس طرح مارنا ہے کہ اس کی جڑ میں جا کے گر جائے بس۔ تو یہ نقل اتار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، آپ سے، اس بات کی کہ تمہارے ابا جان نے یہ کام کیا تھا کہ شیطان کو کنکری ماری تھی، اور اس کے نتیجے میں شیطان ذلیل اور مردود ہو کر چلا گیا، اور وہ ان کو بہکانے میں ناکام ہو گیا۔ تو تم بھی اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کرو، اور یہ کام کرنا در حقیقت یہ تمہاری طرف سے علامت ہوگی اس بات کی کہ تم آئندہ کبھی شیطان کے بہکائے میں نہیں آؤ گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ تم سے اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ یہاں تو کنکری مار گئے تم اس کو، لیکن جب واپس جاؤ گے اور اس نام و نمود کی دنیا میں پہنچو گے جہاں پر رنگینیاں ہوں گی، جہاں پر گناہوں کے تقاضے ہوں گے، جہاں پر شیطان تمہیں بہکارا ہوگا کہ یہ ناجائز کام کر لو، یہ ناجائز کام کر لو، تو اس وقت بھی تم اس کو کنکری مار کر پھینک دو گے۔ کنکری کاہے کی؟ وہاں تو پتھر کی کنکری ماری تھی، یا ہمت کی کنکری مارو، ہمت کی کنکری، کہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ شیطان کے بہکانے کو اور شیطان کو کے گناہ پر آمادہ کرنے کو تم اس کو اس طرح رد کر دو جیسے کہ گویا کنکری مار کر اس کا منہ پھیر دیا۔ یہ سبق لے کر آ رہا ہے حاجی وہاں سے کہ یہ تم نے وہاں پر تو آسانی سے کنکر مار کے آ گئے، اور لیکن اب ساری زندگی تمہیں وہ کنکر مارنے ہیں شیطان کو اور نفس کو، کہ شیطان تمہیں آ کے بہکائے گا، آ کر یہ کہے گا کہ فلاں گناہ کر لو، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ بڑے مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ لو، نگاہ کو غلط استعمال کر لو۔ مجلس جمی ہوئی ہے، اس میں شیطان بہکائے گا کہ غیبت کر لو، اور غیبت کرنے پر تمہیں آمادہ کرے گا،
وہ شیطان آمادہ کرے گا کہ تم جھوٹ بول دو اور جھوٹ بول کر اچھے بن جاؤ، لوگوں کے سامنے اچھے بن جاؤ. تو یہ سب شیطان کے بہکاوے تمہیں اب پیش آئیں گے. تو وہاں شیطان کو جب کنکر مار کر آئے ہو تو اب یہاں پر اپنی عملی زندگی میں، جہاں تم زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہے ہو، شیطان تمہارے آگے تمہارے راہ مارنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح کنکر مار کر دفع کر دو جیسے کہ وہاں پر کیا تھا. اور چونکہ تم اب ایسے ہو بن کر آئے ہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے، جس کے معنی یہ کہ جو پچھلے گناہ تھے وہ سارے دھل گئے، سارے دھل گئے. اب جب دھل گئے تو اب کپڑا جو ہے وہ بالکل صاف براق ہو گیا، دل کا کپڑا اور انسانی وجود کا کپڑا وہ دھل کر صاف براق ہو گیا. کوئی عیب نہیں اس میں، کوئی داغ نہیں اس پر. اور جب کپڑا دھل دھلا کر صاف ہو کر براق ہو کر آدمی کے پاس آتا ہے تو اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا سی چھینٹ بھی اس کے اوپر نہ پڑے. جتنا صاف سفید ہوگا کپڑا اتنا ہی اس کے اوپر کوئی اگر چھینٹ پڑ جائے گی اتنی ہی نمایاں نظر آئے گی، اتنی ہی بری لگے گی. میلا کپڑا ہو اس پر چھینٹیں پڑتی رہیں اس کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا، میلا تو پہلے ہی تھا، اب اور ہو گیا چلو اور سے. لیکن جب بالکل صاف ستھرا ہو گیا اور کوئی عیب باقی نہ رہا، کوئی داغ باقی نہ رہا، اب اگر کوئی چھینٹ پڑے گی تو بہت ہی برا لگے گا. کیا برا لگے گا؟ ارے بھائی حاجی صاحب ہو کر یہ کام کر رہے ہو، حاجی صاحب بن کے یہ کام کر رہے ہو، حج تو کر لیا اور شیطان کو کنکر بھی مار دی، بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، صفا مروا کی سعی بھی کر لی، پھر بھی یہ کام کر رہے ہو. تو وہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی بن جائے گی، بہت بڑا عیب بن جائے گا. لہذا اس کا تحفظ کرنا ہے حج کے بعد. یہ نہیں کہ جو کچھ حج کیا تھا وہیں پھینک پھانک کر آ گئے، بلکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں پاک کر ڈالا، سارے گناہوں سے پاک کر دیا، تو اب اس پاکی کا تحفظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ پاک رہے، اس کے اوپر مزید دھبے نہ پڑیں. اور وہ دھبے کیا ہیں؟ گناہ ہیں. دھبے گناہ ہیں. گناہ کیا ہے؟ کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، جتنے اعضاء ہیں یہ ان سب سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں. ان سے بچنا ہے، ان سے بچ کر زندگی گزارنی ہے تاکہ اس سفید کپڑے پر دھبے نہ پڑے. کیسے بچیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حج جب کرایا ہے تو آپ کتنا ہی آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ حج کر لے، لیکن اس میں مشقت ہوتی ہی ہے. مشقت لازمی ہے. کوئی کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کر لے کہیں نہ کہیں جا کے پھنسے گا، اور پھنسے گا تو کچھ نہ کچھ مشقت ہوگی. کام بھی مشقت والے ہیں، دوڑنا ہے، چلنا ہے، بھاگنا ہے، یا مجمع سے گزرنا ہے، مشقت ہی مشقت، قدم قدم پر مشقت. یہ باقاعدہ کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے مشقت. کیوں کرائی ہے؟ اس لیے کرائی ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی جو ہے بس ایش ہی ایش ہے. اس میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور آدمی خندہ پیشانی سے مشقت اٹھانے کے قابل بنتا ہے. خندہ پیشانی سے مشقت اٹھانے کے قابل بنتا ہے. دھکے لگ رہے ہیں، ہجوم ہو رہا ہے، لمبا پیدل چلنا پڑ رہا ہے، لیکن چلے گا. کیوں چلے گا؟
کہ حج کرنے آیا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی کام میرا باقی ہے، وہ کرنے جا رہا ہوں، لہذا اس میں جو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی وہ بھی برداشت، لیکن کروں گا ضرور مشقتوں کے باوجود۔ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ زندگی جو ہے تمہاری، جو آئندہ زندگی آنے والی ہے، اس میں بھی تمہیں اچھے کاموں کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشقتیں پیش آئیں گی۔ وہاں جس طرح تم نے مشقتیں برداشت کی ایک خاص مقصد کی وجہ سے کہ فلاں مقصد ہے لہذا مجھے کرنا ہے ہر قیمت پہ یہ کام، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کرتے ہو نہیں کرتے؟ حج کے اندر اگر فرض کرو مزدلفہ جانا ہے، عرفات سے ہجوم ہو رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا، بس کھڑی ہوئی ہے، چلتی نہیں ہے، راستے بند ہیں، ٹریفک جام ہے، لیکن دل میں یہ عزم ہے کہ کچھ ہو جائے، ٹریفک جام ہو، راستہ بند ہو، چلنا پڑے، کتنا چلنا پڑے، مزدلفہ ضرور جاؤں گا، ہے نہیں عزم؟ یہ جب یہ عزم ہے، یہ مشقتیں اٹھا کر یہ کام کر رہے ہو مزدلفہ، کیا کرنا مزدلفہ میں؟ سو جانا ہے، اگر رات مل گئی تو سو جانا ہے، اور اگر رات نہیں ملی صبح ہو گئی تو بس صبح کو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے چل دو، کچھ وقوف کر کے کچھ دعا کر کے روانہ ہو جاؤ، اتنا کام، مگر اتنی مشقت اس کے لیے۔ تو جہاں تم ایک مقصد کے لیے اتنی مشقت برداشت کر رہے ہو، تو اگر گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی مشقت پیش آ رہی ہے تو اس مشقت کو بھی اسی طرح برداشت کرو جیسے مزدلفہ پہنچنے کے لیے تم نے مشقت برداشت کی تھی۔ دل چاہ رہا ہے، لوگوں کی خواہش ہے، اور جب شادی ہو رہی ہے، تقریب ہو رہی ہے، اس میں گانا بجانا ہو رہا ہے، اب نہیں جاؤ گے تو لوگ جو ہے تانا بند دیں گے یا وہ کریں گے، لیکن برداشت کرو اس مشقت کو اللہ کے لیے، جیسے کہ اللہ کے لیے تم نے حج میں بہت ساری مشقتیں برداشت کی، اس طرح برداشت کرو۔ تو یہ اب بات یہ نہیں ہے کہ حج کر کے ختم ہو گیا قصہ، بلکہ حج تو ایک تربیت تھی جو تمہیں دے دی گئی، اس تربیت کے ذریعے پھر آگے اپنی زندگی کو اسی کے مناسب استوار کرو۔ اور اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، ساری جو برائیوں کی جڑ ہے وہ ہے غفلت، بے پرواہی۔ آدمی زندگی گزار رہا ہے غفلت میں، بے پرواہی میں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، میں جا کے تجارت کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، بازار سے سودا سلف لاتا ہوں، بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا بھی ہے۔ یہ غفلت سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمل کرو گے تو غفلت دور ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ صبح کو جب اٹھے اور اٹھ کر نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ، میں صبح ہو گئی ہے، اب میں باہر نکلوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا اور سارا دن گزاروں گا، تو اس میں نہ جانے کہاں میں بیٹھ جاؤں، کہاں میں بھٹک جاؤں، اے اللہ مجھے بھٹکنے سے بہکنے سے بچا لیجیے۔ ایک تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لو، اور ساتھ میں دعا کر لو، یا اللہ نکلوں گا اور مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر حملے ہوں گے شیطان کے اور نفس کے، تو آپ مجھے ان شیطان کے اور نفس کے حملوں سے بچنے کی قوت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو،
اور میں عہد بھی اپنی طرف سے عزم بھی یہ کرتا ہوں کہ اس دن کے اندر کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ دو باتیں، ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالی سے دعا اور عزم کر لیا. چلو اللہ کے نام پر پھر اللہ سے جب مدد مانگ لی اپنا دن گزارنا شروع کرو جس طرح کر رہے ہو. امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس عہد کی برکت سے، اس ان صلاتی و نسکی کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ گناہوں سے. رات کو سونے سے پہلے پھر 1-2 منٹ، یا اللہ میں نے آج صبح کو آپ کی بارگاہ میں یہ ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ عہد بھی کیا تھا کہ میں کسی گناہ کے بغیر زندگی گزاروں گا. پتہ نہیں مجھے کہ میں کہاں بھٹکا، کہاں بہکا، کہاں میں اس عہد پر قائم رہ سکا، کہاں نہیں رہ سکا، اللہ آپ ہی جانتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی یاد ہو کہ میں نے فلاں جگہ غلطی کی تھی، تو اللہ غلطی کر گیا میں اور بہک گیا، تو میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر دوبارہ عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں. سو جاؤ پڑھ کے، اگر موت آ گئی انشاءاللہ سیدھے جنت میں. اگلے دن پھر یہ کرو، پھر صبح کو عہد، صبح کو وعدہ، صبح کو دعا، اور پھر رات کو پھر وہی. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے استغفار، توبہ، معمول زندگی بنا لو. میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں 40 دن یہ کام کر لیا زندگی میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کرو. جو سب سے بڑی بلا ہے وہ غفلت ہے. ہم جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا، کہ جو چل رہا ہے بس، اس میں کوئی اصلاح نہیں کرنی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا. اپنے جو ہم ہیں وہ بس ہیں، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں کسی مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دماغ میں شیطان نے بٹھایا ہوا ہے یہ ہے غفلت. اس غفلت سے نجات حاصل کرو. اس غفلت سے نجات حاصل ہو گئی اور رجوع اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور اس کی عادت بنا دی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیڑا پار ہے ہمارا. تو یہ ہے کہ اللہ نے حج کی توفیق دی، اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے حج کروا لیا، اس کا شکر ہے. اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا وہ قبول فرما لے. ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ آپ کا کرم ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. اور آپ ہماری زندگی اے اللہ بس اب اپنے مرضی کے مطابق ڈھال دیجئے. یہ بس اللہ سے مانگو اور مانگتے رہو، مانگتے رہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت ہی کرم فرمانے والے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو. میں عذاب دے کے کیا کروں؟ مجھے کچھ عذاب دینے میں تمہیں مزہ آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہیں عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، بلکہ تم ہی خود پڑ جاتے ہو شیطان اور نفس کے دھوکے. ان سے بچنے کا یہ راستہ اختیار کر لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حج مقبول بھی ہے، مبرور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ سے وہ زندگی بدلنے کا ایک راستہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللهم يا ارحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص رحمت سے ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اپنے رحمت سے وہاں پر ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی وہ معاف فرما دیجئے، اور جو کچھ یا اللہ آپ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. جینا کبھی بذات مزجات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا. یا اللہ یہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی پونجی جو کچھ بھی باپ کے بارگاہ میں پیش کی، اے اللہ اسی کو قبول فرما لیجئے، اور اپنا اللہ آپ اسی کے اوپر وہ انوار اور برکات یا اللہ متفرع فرما دیے جن کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم اس کے قابل نہیں ہیں لیکن اپنے رحمت پر نظر فرما کر ہمیں وہ سارے انوار و برکات عطا فرما دیے جو آپ نے حج بیت اللہ کے اوپر مقدر فرمائے ہیں. یا اللہ کسی بھی فضیلت سے محروم نہ فرمائیے، کسی بھی نور و برکت سے محروم نہ فرمائیے. ارے اللہ ہمیں یہ واپس آنے کے بعد حج بیت اللہ کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجئے، ہر لحاظ سے اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق ڈھال دیجئے. ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارے اعمال، ہمارے سارے کام اے اللہ آپ کے رضا کے مطابق ہو جائیں. یا اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.